آج ایک ایسی عبارت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے جس کے فضائل سننے کے بعد آپ حیرت کا شکار ہو جائیں گے، اور بلا شک و شبہ رب ذوالجلال کے عجائب نہ کم ہوتے ہیں نہ ختم ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک عبارت یہ ہے کہ نبی پاک صاحب العلاق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے وہ الفاظ ہیں جو حضور نے حمد کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، رب ذوالجلال آسمان میں ایک شگاف پیدا کرے گا اور اس شگاف سے اس بندے کو ملاحظہ فرمائے گا، دیکھے گا، اور جس بندے کو رب ذوالجلال دیکھے گا اس شخص کا رب ذوالجلال پہ حق ہے کہ وہ جو کچھ مانگے گا رب ذوالجلال اسے عطا فرمائے گا۔ اب بلا شک و شبہ یہ وہی الفاظ ہیں جو اسم اعظم کے بارے میں ارشاد فرمائے مختلف جگہوں پر حضور نبی کریم صاحب العلاق علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات عالیہ نے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ وہ رب کسی بھی چیز کے اندر شکاف کر کے، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے وہ آسمان ہو، اور چاہے کوئی اور چیز ہو، اس کے اندر شگاف کر کے وہ رب کسی کو ملاحظہ فرمائے۔ اس کی ذات عالیہ ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، تو پھر اس حدیث میں یہ کیوں فرمایا جا رہا ہے کہ آسمانوں کے اندر شگاف کر کے اس آدمی کو رب تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے رب ذوالجلال انسانی روحوں کی تخلیق کے وقت یہ جانتا تھا کہ ان میں سے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، لیکن وہ کریم رب اپنی ذات عالیہ پر کسی قسم کا شبہ یا الزام پسند نہیں فرماتا، اس لیے اس نے پہلے دنیا تخلیق کی، ایک امتحان کا مقام تخلیق کیا، اور پھر اس کے اندر جسموں کو تخلیق کیا اور روحوں کو ان جسموں کے اندر ڈالا، اور پھر ان جسموں کو اور روحوں کو امتحان کے اندر مبتلا کیا۔ اس امتحان کے بعد جب انسان رب کے پاس پہنچے گا تو اس کا نام اعمال اسے دکھا کے کہا جائے گا کہ یہ دیکھ، یہ تیرے معاملات ہیں اور یہ تیرے امور ہیں، اور اس کے بعد انسان کے پاس کسی قسم کی کوئی حجت رب پہ باقی نہیں رہے گی، بلکہ رب کی حجت انسان پہ قائم ہوگی۔ اگر سادہ لفظوں میں کہوں اسے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بذات خود اپنے بارے میں صحیح علم نہیں رکھتا، اور ویسا صحیح علم تو بالکل ناممکن ہے جیسا رب ذوالجلال رکھتا ہے۔ تو رب ذوالجلال انسان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو فیصلہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، تیرے لیے وہی سب سے زیادہ مناسب ہے، یا تو اسی کے سب سے زیادہ لائق ہے، سو اس لیے دنیا کے اندر وہ بھیجتا ہے، امتحان لیتا ہے، اور جب نامہ اعمال ہمیں محشر میں دکھایا جائے گا تو ہمارے پاس کوئی بات نہیں باقی رہے گی جس کے ذریعے ہم کہیں کہ ہمارے رب نے ہم پہ ظلم کیا یا ہمارے ساتھ اس نے کسی قسم کی زیادتی کی۔ اسی طرح رب ذوالجلال اور بہت سارے معاملات میں انسانی عقل کے مطابق چیزوں کو کرنے کے لیے ہمارے سامنے ذریعہ اظہار اختیار فرماتا ہے۔ جیسے ویسے تو وہ جانتا ہے کہ ایک آدمی اس سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن وہ انسان کو جہاد کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ چیز عالم اسباب میں انسان کی محبت کو ثابت کر دیتی ہے، خود انسان پر بھی اور رب ذوالجلال کی دوسری مخلوقات یعنی فرشتوں اور جنات پر بھی۔ تو رب ذوالجلال کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ضرورتوں یا اسباب کے تحت معاملات کرے، بلکہ انسانوں کی ضرورت ہے کہ وہ مختلف چیزوں کو سمجھنے کے لیے مختلف اسباب کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس کی ایک عام مثال لے لیں کہ ایک والد جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے، اور بچہ اگر توتلی زبان میں گفتگو کرتا ہے تو والد بھی اس کے ساتھ توتلی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ والد کو فصیح و بلیغ زبان آتی نہیں ہے یا اس کی زبان میں لکنت ہے یا توتلا پن ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور بچے کے ساتھ ایسے پیش آتا ہے کہ بچے کو مانوس لگے کہ میں بھی اس جیسا ہوں، تو بچہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس مثال میں ہم نے والد اور بیٹے کی مثال دی، اور رب ذوالجلال اس سے بہت پاک ہے کہ اس کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے۔ اپنے بندوں کے ساتھ وہ بہت سارے معاملات اس طریقے سے کرتا ہے کہ بندوں کی عقلوں کے مطابق ہو جائیں یا بندوں کی ذہنی صلاحیت اسے سمجھ سکے۔ اسی لیے یہ جو عبارت جو آج میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے یہ طریقہ اختیار فرمایا، کیونکہ وہ تو اس کو معلوم تھا کہ اس عبارت کی اہمیت کیا ہے، مگر انسان اس عبارت کی اہمیت کو نہیں جان سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ وہ آسمانوں میں شگاف کرتا ہے اور انسان کو ملاحظہ فرماتا ہے۔ پھر چاہتا
اگر اسے انسان پہ ظاہر نہ کرنا ہوتا تو پھر اس طریقے کا کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا اور نہ ہمیں اس کی خبر پہنچ سکتی، مگر وہ چاہتا تھا کہ انسان اس فضیلت کی وجہ سے اس عبارت کو پڑھے اور اس کے ذریعے اپنی آخرت کو اور اپنے دین کو اور اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارے۔ اس کریم رب نے اپنے انبیاء کو اس کی خبر دی اور انبیاء نے پھر انسانوں کو خبر دی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں یہ ارشاد موجود ہے جسے کشف الغمہ میں امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ ارشاد کیا ہے کہ جو بھی شخص یہ عبارت پڑھے گا اس شخص کو رب ذوالجلال آسمانوں کے اندر شگاف ڈالتا ہے اور اس شگاف سے اس انسان کو دیکھتا ہے، اور جب رب ذوالجلال اس آدمی کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس وقت اس بندے کا حق ہے کہ جو چیز مانگے گا رب ذوالجلال اس کی منہ مانگی مراد اسے عطا کرے گا، اور بلا شک و شبہ یہ حمد بھی ہے، توحید بھی ہے اور اسم اعظم بھی ہے۔ اب وہ عبارت سنیے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ عبارت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دوبارہ سماعت فرما لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عبارت ہے، اور بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ یہ عبارت تو ہم پڑھ چکے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ بلا شک و شبہ یہ عبارت عمومی طور پہ مسلمانوں کے مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، نماز کی جو کتابیں موجود ہوتی ہیں ان میں بھی یہ عبارت موجود ہوتی ہے، لیکن جو فضیلت اس کی حدیث میں موجود تھی یہ فضیلت آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی سوائے امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف الغمہ میں، اور اس کی وجہ ظاہری بات ہے جس کی علوم پر جتنی اطلاع ہے وہ اتنی ہی بہتر معلومات آپ تک پہنچائے گا۔ تو امام عبدالوہاب شعرانی بذات خود ایک ایسے امام ہیں اس امت کے اندر جن کی 500 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں، اور ہر کتاب اپنی جگہ پر اعجوبۃ الزمان قسم کی کتاب ہے، اور ہر کتاب میں ان کے علم کا اظہار بہت بین طریقے سے ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی اطلاع دینی امور پر کتنی وسیع ہے۔ تو ان کے علم کے ذریعے اگر ہم غریبوں کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے اور ہمارے مسائل کے حل کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کا کوئی طریقہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے تو ہمیں اسے بالضرور بیان کرنا چاہیے اور دوسرے لوگوں تک بھی اسے پہنچانا چاہیے۔ جتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اتنا زیادہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال ہمارا حامی و ناصر ہو۔